السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 12 رجب المرجب۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش نصیب صحابہ میں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ اسلام لانے والوں میں چوتھے یا پانچویں صحابی ہیں۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ نے ان سے فرمایا، کون ہے جو دشمن کے لشکر کی خبر لائے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں خبر لاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، ہر نبی کے لیے حواری ہوتی ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ جمل کے موقع پر ابن جرموز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، سوکھی لکڑی کا تلوار بن جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سوکھی لکڑی دی، بس وہ ان کے ہاتھ میں سخت تیز اور چمکدار تلوار بن گئی۔ انہوں نے غزوہ بدر میں اسی لکڑی کے ساتھ شرکت کی اور بقیہ غزوات میں بھی ساتھ رکھی، یہاں تک کہ جب حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شہید ہوئے تو اس وقت بھی وہ سوکھی لکڑی والی تلوار آپ کے پاس تھی۔ اس تلوار کا نام عون تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کو اس طرح پابندی سے ادا کرے، وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح ادا کرے، اسی طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، جب برا خواب دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف پھٹکار دیوے اور 3 مرتبہ شیطان سے اللہ کی پناہ چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور کروٹ بدل کر سو جائے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بیماری کی شکایت نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اپنے مومن بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہوں اور اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید یعنی بیماری سے نجات دے دیتا ہوں اور پھر اس کے گوشت کو اس کے عمدہ گوشت اور اس کے خون کو عمدہ خون سے بدل دیتا ہوں تاکہ نئے سرے سے عمل کرے۔ خلاصہ، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صبر کرنا چاہیے، کسی سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتے ہیں۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلیل رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہو تو یہ اس کی نادانی ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا و آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت دونوں نعمتیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنتیوں کا حال۔ رسول اللہ نے فرمایا، جنت میں لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن نہ تو پیشاب پاخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھینکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی اور ان کو اللہ ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مسواک کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، خود کو ان گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کرو جن کو چھوٹا اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے جو اس کو لکھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر نہیں کیا ہے، گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک، شیئر ضرور فرما دیں۔ شکریہ۔